اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، جمعے کا مبارک دن آ چکا ہے اور سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ دن ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا دن بنا دے۔ جو لوگ مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کا بندوبست فرما دے۔ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ایک نیک اور اچھا رشتہ ان کے گھر پر دستک دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ اللہ والو، جمعے کے دن کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو دوسرے مقامات پر فوقیت حاصل ہے۔ کچھ ایسی گھڑیاں ہیں جنہیں دوسری گھڑیوں پر فوقیت حاصل ہے، جس طرح کہ تہجد کا وقت۔ اب تہجد کے وقت کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ ایسا مبارک وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا، ہے کوئی مغفرت کروانے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ تو اللہ والو، اسی طرح جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو اللہ والو، آج میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن کیا جانے والا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ سورت الکوثر کا وظیفہ ہے۔ ویسے تو سورت الکوثر کے بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، لیکن یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی عزت ہو، ہر کوئی انہیں پیار محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جن کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں وسیع مقدار میں رزق عطا کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے جن کے بارے میں ان کا کبھی گمان بھی نہ ہوا ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، مقروض ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ تو اللہ والو، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعہ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور ویسے بھی جمعہ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 33 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اللہ والو، آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو اللہ والو، ذرا سوچو کہ جب آپ اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم نہیں کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کے سوا دعاؤں کو قبول کرے؟ کون ہے جو اللہ کے سوا پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے؟ ایک اللہ ہی ہے جو بندے کی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، جو بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو فقیر بنا دے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم نے مانگنا ہے، رو رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ندامت کے آنسو بہائیں گے تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے ان آنسوؤں کی ضرور لاج رکھے گا اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اتنا مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا رہے گا، اور جب آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ فائدے سے محروم ہوں گے۔ دوستو، آپ نے عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا، اتنی جلدی آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور ہمیں صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔